میں ہوں خالد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سپاٹ نیوز۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ رفیق مرحوم کی برسی کی تقریب پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی پیش رفت کا جو ہے وہ باعث بنی ہے، اور اس تقریب میں لیگی قیادت نے جس طرح اپنی حکمت عملی پر اظہار خیال کیا ہے، اس حوالے سے پاکستان کی سیاست کے اندر کل سے ایک ہلچل جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس میں سب سے اہم بات جو تھی وہ نواز شریف صاحب کے خطاب کے اختتام میں جو انہوں نے بات کی، حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے کہا کہ جلد اب آپ کے ساتھ پاکستان میں ملاقات ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی شہباز شریف صاحب کا جو اس معاملے پر بیان تھا وہ بھی بڑا اہم تھا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ حکومت جو ہے، عمران حکومت جو ہے، پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، اور نواز شریف صاحب اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اور اس بات کو پھر سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے تو اس قدر آگے بڑھا دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ میں دوبارہ جو ہے 20 جنوری تک لندن جا رہا ہوں، اور نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لے کر آؤں گا۔ تو اس حوالے سے یہ جو تقریب تھی، اس کی جو اہمیت تھی وہ بڑھ گئی، اور نون لیگ کی جو قیادت تھی، لیگی قیادت نے بڑے ہی پرجوش انداز میں جو ہے اس تقریب سے خطاب کیا، اور کراؤڈ بھی جو ہے وہ بڑا چارج تھا۔ پہلے ہم سال ہر سال سے دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ رفیق مرحوم کی برسی جو ہے وہ لاہور شہر کے عام مقامات پر ہوتی تھی، چھوٹے ہوٹلز میں ہوتی تھی، یا پھر الحمرہ ہال کے اندر اس تقریب کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو اس سال جو ہے ایک لاہور کے ایک بڑے ہوٹل کے اندر جو ہے اس تقریب کا خصوصی طور پر جو ہے وہ اہتمام کیا گیا، کیونکہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے طے شدہ تھا، اور لیگی قیادت جو ہے اپنے جو حکمت عملی ہے اس کا بھی اس تقریب میں اظہار کرنا چاہتی تھی۔ تو اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو کل اس تقریب میں پاکستان واپس آنے کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو اس پر دیکھنا یہ ہے کہ آیا نواز شریف صاحب واقعی پاکستان واپس آئیں گے، اور اگر پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کب پاکستان آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ پیش رفت اس وقت چل رہی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ بھی اچانک جو ہے پاکستان کی سیاست میں متحرک ہو گئے ہیں، اور بظاہر لگتا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس پر انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو شاید تھوڑا کچھ عرصے کے لیے تھوڑا پیچھے کر دیا ہے، اور ڈرائیونگ سیٹ جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری نے خود سنبھال لی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے جو مولانا فضل الرحمان کا جو کے پی کے انتخابی نتائج پر جو رد عمل سامنے آیا، جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو کچھ ہاتھ اٹھایا گیا، اس سے پھر جو ہے انہیں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بدترین شکست کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا۔ دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچانک سے جو ہے ایک پوری اپوزیشن، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا جے یو آئی ہو، جے یو آئی کی تو سمجھ آتی ہے کہ جے یو آئی نے کے پی کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، شاید اس وجہ سے ان کا اعتماد جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تو کے پی کے انتخابات کے اندر کو بڑی کامیابی
حاصل نہیں کی۔ دونوں بڑی جماعتوں نے چند ایک نشستیں ان انتخابات میں حاصل کی ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے؟ تو ان دونوں جماعتوں کے اندر جو ہے وہ بھی ان کی قیادت میں اچانک اعتماد جو ہے اب وہ کیوں بڑھ گیا ہے، اور دونوں جماعتوں کی قیادت کی طرف سے جو ہے وہ بڑے بڑے جو اعلانات ہیں وہ اچانک کیوں ہونا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس کے دیکھیے کہ پارٹیوں کے اندر جو بات چیت اور پیش رفت چل رہی ہے، جو اس وقت گفتگو چل رہی ہے، اس میں نون لیگ کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر، دونوں جماعتوں کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت جو ہے اس کے حوالے سے دعوے چل رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے جو سابق صدر آصف علی زرداری نے جو نواب شاہ کے اندر جو ہے پچھلے 2-3 روز سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، جس میں سب سے اہم ان کی جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ وہ اب وفاق کے اندر بھی ڈیرے لگائیں گے اور اس حکومت کے خلاف پنجاب کے اندر بھی ڈیرہ لگائیں گے۔ دراصل سابق صدر آصف علی زرداری کا یہ جو بیان تھا یہ اس پس منظر میں تھا کہ اب چونکہ ایک طرف تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہیں دونوں جماعتوں کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دونوں جماعتوں کی ایک دوسرے کے ساتھ بھی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ بات چیت چل رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کا دور تھا تو اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کے اندر رضا ربانی اور نون لیگ کے اندر اسحاق ڈار کے ذریعے دونوں جماعتوں کے مابین جو بات چیت چلتی تھی وہ ان کے ذریعے ہوتی تھی، اور اب جو ہے نون لیگ کے اندر بھی اس حوالے سے ٹیم جو ہے وہ بدل چکی ہے، اور نون لیگ کے اندر جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو رابطہ کار ہیں اس وقت وہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے گفتگو کی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے، اور 1 ماہ کے دوران جو دوسری بار وہ لندن نواز شریف صاحب کو ملنے جا رہے ہیں، تو اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان بھی کسی نقطے پر جو ہے وہ پیش رفت جو ہے اس وقت چل رہی ہے، اور اس حوالے سے ان کے پاس جو ہے دوسری لیڈرشپ کی بجائے زیادہ جو خبر ہے یا خبریت ہے وہ سردار ایاز صادق کے پاس موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب کا جو اعتماد تھا، جس طرح انہوں نے بڑے عرصے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب نے پرجوش خطاب جو ہے وہ کیا، اور کارکنوں کو جو پیغام ان کی طرف سے دیا گیا وہ بھی بڑا اہم تھا، کیونکہ شہباز شریف صاحب تو اس طرح کوئی بڑی اناؤنسمنٹ جو ہے اس سے ہمیشہ گریز کرتے رہے ہیں، وہ تو ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر سیاسی حلقوں میں یہ بات زیر بحث ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی طرف سے اتنے بڑے جو اعلانات ہیں حکومت کے خلاف تبدیلی کے لیے وہ کیوں جو ہے وہ اچانک کیے جا رہے ہیں، اور اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ پس منظر میں کچھ معاملات جو ہیں وہ ایسے چل رہے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے بھی نوٹس میں ہیں، جس کا وہ اب جو ہے وہ انہوں نے اس تقریب کے اندر اظہار کیا ہے۔ اور دوسرا اب سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس کب آئیں گے۔ اس کے لیے بھی جو ہے اب کل کی تقریب سے واضح ہو گیا ہے کہ نون لیگ کی لیڈرشپ نے نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے جو ہے وہ ماحول کو سازگار بنانے کی جو کوششیں ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ شروع کر دی ہیں، اور اس طرح جو ہے ان کی واپسی کا کوئی اس وقت جو ہے واضح اعلان کیا جائے گا۔ واپسی اس وقت ہوگی جب ان کے لیے حالات جو ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ سازگار ہوں گے۔ اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کی قیادت کے جو مذاکرات جب بات چیت چل رہی ہے اس میں
اطلاعات تو یہی ہیں کہ برف تو پگھلنا شروع ہو چکی ہے، لیکن ابھی جب تک پاکستان کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ جاتی، کچھ چینج نہیں آتی، تو اس وقت تک نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے۔ وہ پاکستان اس وقت آئیں گے جب پاکستان کے اندر جو ہے وہاں واضح طور پر جو ہے وہ تبدیلی آ چکی ہوگی یہاں پر جو ہے، اور اسی بنا پر جو اپوزیشن ہے، جو اپوزیشن اس وقت ایکٹیویٹی کر رہی ہے، جو سرگرمیاں کر رہی ہے، اس میں جو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کے درمیان جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جو جس طرح کے پی کے اندر جو کیا جے یو آئی کو نتائج ملے ہیں اور پی ٹی آئی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی قیادت جو ہے وہ کچھ دبے الفاظ میں اشارہ محسوس کر رہی ہے، طاقتور حلقوں کی طرف سے کچھ تبدیلی جو ہے وہ محسوس کر رہی ہے، جس کا دبے الفاظ میں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اظہار کیا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی اس حوالے سے اپوزیشن جماعتیں کچھ اور جو ہے وہ معاملات پر جو ہے ابھی دیکھنا چاہتی ہے، اور اس کا جو ٹیمپریچر چیک کرنا چاہتی ہیں اپوزیشن جماعتیں، وہ جو منی بجٹ حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا منظوری کے لیے، اس پر جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کو پورے زور کے ساتھ جو ہے وہ ٹف ٹائم دیں گی، اور اس مرحلے پر جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ جو طاقتور حلقے ہیں اور فیصلہ ساز حلقے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس حد تک جو ہے حکومت کے ساتھ ہے۔ جس طرح ان حلقوں کی طرف سے کوششوں سے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پچھلے دنوں قانون سازی ہوئی تھی، اور اب دیکھنا ہوگا کہ اس جو منی بجٹ پاس ہونا ہے پارلیمنٹ سے، اس میں ان حلقوں کی کس حد تک مداخلت ہوتی ہے، اور اگر اپوزیشن کو طاقتور حلقوں کی کوئی مداخلت منی بجٹ کی منظوری میں جو ہے وہ سامنے نہ آئی، تو پھر اس کے بعد جو ہے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ جو ہے پھر وہ وفاق کے ساتھ ساتھ پھر پنجاب میں بھی جو ہے وہ منتقل ہو گئے، اور پنجاب میں بھی تبدیلی کا منصوبہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اور اس وقت جو سیاسی حلقے ہیں، اب وہاں یہی شنید ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری جو وفاق میں ڈیرے جمانے جا رہے ہیں، وہ بھی اسی تبدیلی کے منصوبے کو لے کر جا رہے ہیں، اور چند روز تک 27 دسمبر کو لاڑکانہ میں گڑھی خطاب بخش میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر سابق صدر آصف علی زرداری کا اس حوالے سے جو خطاب ہوگا وہ بڑا اہم ہوگا۔ وہ اس حوالے سے کوئی پروگرام جو ہے حکومت کے خلاف دے سکتے ہیں۔